السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کے ساتھ یہ ایک بک شیئر کروں گی رمضان المبارک میں کرنے والے کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما علما فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ جیسا کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو چکے ہیں، رمضان المبارک کا الحمدللہ استقبال ہو چکا ہے۔ آج تیسرا روزہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت سے خصائص و فضائل کی وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ جیسے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اس کے عشر اخیر کی طاق راتوں میں ایک قدر کی رات شب قدر ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اسے اتنی فضیلت والی رات عطا کی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، اور امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس احسان کو اچھے طریقے سے پورا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو لازم کیے ہے ہم اسے اس کے تقاضوں کے مطابق پورا کریں۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جبکہ شیاطین تو بند ہو چکے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ابھی بھی ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ یا حرام کام لگانے جو ہم کرتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ شیطان تو ہے ہی نہیں۔ اکثر ایک عمل جو آپ 40 دن تک کر لیں وہ پکا ہو جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب 11 ماہ ہم نے جو کام کیا ہوتا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اسے چھوڑنا، اسے ترک کرنا ہی تو روزے کا تقاضا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ تقاضا بھی پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین فرماتا ہے، ماشاءاللہ۔ پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اب مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، کہ خود جنت کو تیار کرتے ہیں، جنت کو سنوارتے ہیں، جنت کو خوبصورت بناتے ہیں، اور اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں کیا کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آ جائیں گے۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگر انہوں نے صحیح معنوں میں روزے رکھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا۔ تقاضے یعنی جو تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے دوران کرنے کے کام بتائے ہیں وہ کرنے، اور جو چھوڑنے کا ہے اسے چھوڑنا۔ جب تک روزہ دار روزہ افطار نہیں کر لیتے، فرشتے ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت خوشگوار ہے۔ یہ اس مہینے کی چند خصوصیات اور فضیلتیں ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس کا استقبال کریں۔ کیا ویسے ہی جیسے ہر مہینے کا استقبال ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور غفلت کشیوں سے کرتے ہیں، یا اس انداز سے کہ ہم اس کی خصوصیات اور فضائل سے بہرور ہو سکیں اور جنت میں داخلے کے اور جہنم سے آزادی کے مستحق ہو سکیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کا استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ غفلت کے پردے چاک کر دیتے ہیں اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کے ساتھ یہ عزم صادق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور سعادتوں سے ایک مرتبہ پھر سے نوازا، تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی فضیلتیں حاصل کریں گے اور اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور عمل صالح بجا لانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں صرف کریں گے، انشاءاللہ۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس مہینے کے کون سے وہ اعمال صالح ہیں جن کی خصوصی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی دوسرے ٹاپک کے ساتھ کہ روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سبھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔